بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم أخلصنا بوجهك الكريم اللهم أخلصنا بوجهك الكريم اللهم أخلصنا بوجهك الكريم اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم زد فزد اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم إنا نعوذ بك من سوء الفتن رب يسر لي جليسا صالحا آمين۔ آج ہم لوگ انشاءاللہ ادغام کبیر کے سلسلے میں تیسرا سبق پڑھیں گے۔ دورہ اصول القراءۃ العشر الصغریٰ پہ ہم نے تفصیلاً قواعد کو دیکھنا شروع کیا ہوا ہے۔ اس کے سلسلے میں ہم باب الادغام الکبیر تک پہنچے تھے، اور ادغام الکبیر میں ہم ادغام کبیر کیا جو امام سوسی رحمہ اللہ تعالیٰ کے لیے ادغام کا بیان ہے بطور قاعدہ اسے مکمل پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم آج یہ پڑھیں گے کہ جو ائمہ وہ بطور قاعدہ ادغام نہیں کرتے، بطور استثناء کہیں کہیں ادغام کرتے ہیں، تو وہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں ادغام کبیر مثلین فی کلمہ، ٹھیک ہے، ہم نے 4 قسمیں پڑھی ہیں نا، ادغام کبیر مثلین اور متقاربین، اور مثلین کی 2 قسمیں پڑھی ہیں فی کلمہ اور فی کلمتین، اسی طرح متقاربین کی 2 قسمیں پڑھی ہیں فی کلمہ اور فی کلمتین۔ تو اب ہم ہر قسم کا دیکھیں گے کہ ہر قسم میں کون کون سے ائمہ ہیں جن کا بطور استثناء ادغام ہوتا ہے، بطور استثناء ادغام کبیر ہوتا ہے۔ اب اس میں سب سے پہلی قسم ہے ہمارے پاس ادغام کبیر مثلین فی کلمہ، ادغام کبیر مثلین فی کلمہ۔ ادغام کبیر مثلین فی کلمہ میں 11 مقامات ایسے ہیں جن میں ائمہ عشرہ کا اختلاف ہے، اور ان میں سب سے پہلا موقع ہے کلمہ اتحاجونی، ٹھیک ہے، کلمہ اتحاجونی۔ اگر حافظات ہوں تو یہ ذرا سہولت رہ جاتی ہے، اور آپ نہیں بتانے پڑتے۔ یہ ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 81۔ اچھا، آیات کے سلسلے میں نا ایک بات یاد رکھیں، ہو سکتا ہے کبھی آپ کو میں 81 لکھواؤں تو وہ کسی قرآن میں 80 ہو، تو کبھی کوئی کلمہ میں آپ کو لکھواؤں تو وہ اس آیت میں نہ ہو تو اوپر نیچے دیکھ لیا کریں، ٹھیک ہے، تو عدد کے اعتبار سے آگے اوپر نیچے ہو سکتا ہے۔ کچھ مصاحف میں ہیں تو مصاحف حفظی، لیکن اس میں بسم اللہ کو آیت کاؤنٹ کرتے ہیں، کچھ میں نہیں کرتے ہیں، تو اس اعتبار سے آیات جو ہیں وہ اوپر نیچے ایک آدھ اوپر نیچے دیکھ لیا کریں۔ تو کلمہ اتحاجونی یہ ہے ہمارے پاس سورۃ الانعام میں آیت نمبر 81۔ اس میں 2 گروہ ہیں، 2 قراءات ہیں، ٹھیک ہے، ائمہ عشرہ کے اس میں 2 قراءات ہیں۔ پہلی قراءت ہے اس میں آپ کو میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ پتہ نہیں، مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے آج کلاس میں کوئی بچہ ہی نہیں ہے۔ بس ایک بچے کو ہی آ رہی ہے۔ اچھا، اتحاجونی، اس پہ پہلی قراءت ہے اتحاجونی، جونی، ٹھیک ہے، یہ جو اوپر شد ہے نا یہ ختم ہو جائے گی، یہ والی جو شد ہے یہ ختم ہو جائے گی، اتحاجونی۔ یہ قراءت ہے نافع، ہشام، ٹھیک ہے، یہ ہشام کی پہلی وجہ ہے۔ اس کلمہ میں ہشام کی 2 وجہ ہیں، پہلی وجہ تو اتحاجونی ہے، تو یہ قراءت ہے نافع کی، ہشام کی پہلی وجہ میں، ابن ذکوان کی اور ابو جعفر کی۔ نافع، ہشام کی پہلی وجہ، ابن ذکوان اور ابو جعفر۔ اور دوسری قراءت ہے اتحاجونی، نون کی شد کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور وہ قراءت ہے ہشام کی دوسری وجہ اور باقی قراء جو بچ کے ان کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ خلاف قاعدہ جونی ادغام ہوا ہے جوننی کا، اصل میں اتحاجوننی تھا، تو خلاف قاعدہ کافی لوگوں کا ادغام ہے۔
اس کے بعد دوسرا موقع ہے ہمارے پاس لا تأمنا، سورہ یوسف آیت نمبر 11 میں، لا تأمنا سورہ یوسف آیت نمبر 11 میں. اس میں پہلی قراءت ہے ابو جعفر کے لیے. ابو جعفر جو ہے اس میں بغیر ادغام کے پڑھتے ہیں، یعنی کہ بغیر روم اور اشمام کے، بغیر روم اور اشمام کے خالصتاً ادغام سے پڑھتے ہیں. لا تأمنا، ابو جعفر تو کبھی بھی ادغام نہیں کرتے نا، لیکن لا تأمنا میں ان کا ادغام ہے اور خالص ادغام ہے. ٹھیک ہے، کوئی روم اور کوئی اشمام نہیں ہے. لا تمنا من، خالص ادغام ہے، نہ کوئی روم ہے نہ کوئی اشمام ہے. اور جو باقی قرآن ہیں ان کے لیے دو وجہ ہیں. نمبر ایک روم مال اظہار، ٹھیک ہے، روم ما اظہار، اور دوسری وجہ ہے اشمام ما ادغام. ٹھیک ہے، لا تأمنون، لا تأمنا. اب اس میں مقدم مؤخر میں مسئلہ ہے. امام جزری جو ہے وہ اشمام کو مقدم کرتے ہیں، ویسے اس میں ادغام والی قرات روم والی مقدم ہے. انشاءاللہ ہم ایک کورس پڑھیں گے جس میں ہم پورے قرآن پاک کے صرف اور صرف مقدم مؤخر کو ہی پڑھیں گے. جتنے بھی اصول میں مقدم مؤخر ہیں اور جتنے بھی فروش میں مقدم مؤخر ہیں، تو ہم پورا کورس صرف مقدم مؤخر کو ہی پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، 2 کلمے ہو گئے. تیسرا کلمہ ہے مکنی، سورۃ الکہف آیت نمبر 95. سورۃ الکہف آیت نمبر 95. اس میں جو مکی ہیں وہ پڑھتے ہیں بغیر ادغام کے 2 نونوں کے ساتھ، مکانانی، اور باقی سارے ادغام کے ساتھ پڑھتے ہیں مکنی. چلیں، چوتھا کلمہ ہے اتمدوننی، سورۃ النمل آیت نمبر 36، النمل 36. اس میں امام حمزہ اور یعقوب، ٹھیک ہے، امام حمزہ اور یعقوب. ایک منٹ میں آپ کو ایک بار، آپ لوگوں کے پاس قاری اختر صاحب والا وہ قرآن ہے اردو والا؟ آپ لوگوں کے پاس قاری اختر صاحب والا قرآن ہے اردو میں کسی کے پاس؟ نہیں ہے؟ چلیں، جو بیسک بچے ہیں نا، جن کو عربی مشکل لگتی ہے، عربی کی کتابیں وغیرہ کنسلٹ نہیں کر سکتے ہیں، تو وہ قاری اختر صاحب والا قرآن خرید لے، تو اس میں آپ کو کافی زیادہ سہولت ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا، اتمدوننی میں کیا ہے، امام حمزہ اور یعقوب جو ہیں وہ پڑھتے ہیں ادغام کے ساتھ. اتمدونی، اتمدونی، ٹھیک ہے، اتمدونی نون کی شد کے ساتھ. اور باقی سب جو ہیں وہ 2 نون پڑھتے ہیں اتمدوننی. مزید اس میں یا کا بھی اختلاف ہے، چلے وہ علیحدہ بات ہے. ابھی ہم نون کے بارے میں بات کریں ادغام کے. تو ادغام کے اعتبار سے اس کلمہ میں 2 قراءت ہیں. ایک ہے اتمدونی ادغام کے ساتھ، وہ ہے حمزہ اور یعقوب کے لیے، اور باقی ہے 2 نونوں کے ساتھ اظہار، اتمدونانی باقی سب کے لیے. 5واں کلمہ ہے ہمارے پاس سورہ زمر آیت نمبر 64، سورۃ الزمر آیت نمبر 64. اور کلمہ ہے ہمارے پاس تأمرون، تأمرون. اچھا، اب اس کلمہ میں ہمارے پاس 3 مذاہب ہیں. ٹھیک ہے،
تأمرونی میں ائمہ عشرہ کے ہمارے پاس 3 مذاہب ہیں۔ پہلا مذہب ہے امام ابن عامر شامی کا، امام ابن عامر شامی۔ امام ابن عامر شامی جو ہے اس میں بغیر ادغام کے پڑھتے ہیں، تأمروننی 2 نون، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہمارے پاس مذہب ہے ابو جعفر اور نافع کا، نافع اور ابو جعفر یہ اس میں ایک ہی نون کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، حذف کر دیتے ہیں، تأمرونی تأمرونی۔ اور تیسرا جو مذہب ہے وہ باقی سب کا ہے، سوسی بھی شامل ہیں باقی سب میں، وہ کیا کرتے ہیں، دونوں نونوں کے ادغام سے پڑھتے ہیں، تأمرونی۔ تو یہاں تک ہم نے تقریباً 5 کلمے جو ہیں ان کو ڈسکس کر لیا ہے۔ یہاں تک 5 تک پہلے ریوائز کر لیتے ہیں۔ پہلا کلمہ ہمارے پاس تھا اتحاجونی، دوسرا لا تأمنا، تیسرا مکنی، چوتھا اتمدوننی، اور 5واں جو ہے مکنی، نہیں 5واں کون سا ہے، یہ میرا بٹن غلط دبایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تأمرونی۔ یہاں تک سب نے لکھ لیا ہے؟ کیا سب کو سمجھ آ گئی ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ پتہ نہیں یہ نو یا نہیں کب تک کا لکھا ہوا آ گئی ہے؟ چلے، مہوش کو بھی آ گئی ہے، مسرا کو بھی آ گئی، اور باقی لوگوں کو صحیح ہے۔ چلے، اس کے بعد ہمارے پاس چھٹا کلمہ ہے اتعیدانینی، یہ ہے ہمارے پاس اتعیدانینی کلمہ، سورۃ الاحقاف، دھیان سے دروازہ بند کر دینا، ٹائم ہو گیا ہے 3:23۔ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 17، سورۃ الاحقاف آیت نمبر 17، اور کلمہ ہے یہ اتعیدانینی، ٹھیک ہے، اتعیدانینی۔ اس میں ائمہ عشرہ کے 2 گروہ ہیں۔ پہلا گروہ جو ہے وہ امام ہشام کا ہے، پہلا گروہ امام ہشام کا ہے۔ امام ہشام نون کا نون میں ادغام کر کے پڑھتے ہیں، امام ہشام نون کا نون میں ادغام کر کے پڑھتے ہیں، اتعیدانی، اور باقی جو ہیں قرا وہ دو نون پڑھتے ہیں اور دونوں نونوں کا اظہار کر کے پڑھتے ہیں، اتعیدانینی، اتعیدانینی۔ 7واں کلمہ ہے ہمارے پاس سورہ نجم آیت نمبر 55 میں، النجم آیت نمبر 55۔ اس میں بھی ائمہ عشرہ کے 2 گروہ ہیں، النجم 55، اس میں بھی ائمہ عشرہ کے 2 گروہ ہیں۔ پہلا گروہ ہے ہمارے پاس امام یعقوب کا، امام یعقوب، میں نے شاید کلمہ نہیں بتایا نا، سورۃ النجم آیت نمبر 55، ربک تتمارا، ربک تتمارا، یہ کلمہ ہے ربک تتمارا۔ اس میں بھی ائمہ عشرہ کے 2 گروہ ہیں،
پہلا گروہ ہے امام یعقوب کا. امام یعقوب جو ہیں وہ تا کا تا میں ادغام کرتے ہیں لیکن صرف وصلاً. امام یعقوب تا کا تا میں ادغام کرتے ہیں لیکن صرف وصلاً. امام یعقوب ربک تتمارا میں تا کا تا میں ادغام کرتے ہیں لیکن صرف وصلاً، اور ان کی قرات ہوگی ربک تمارا، ربک تمارا. اچھا آپ لوگ نا ساتھ ادائیگی ضرور لکھیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ خالی یہ لکھیں گے نا تا کا تا میں ادغام کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ پڑھنا کیسے ہے. ربک تمارا. اور باقی قرآ جو ہیں وہ دو تاءات پڑھتے ہیں اور بغیر ادغام کے. ربک تتمارا. اور 8واں موقع ہے ہمارے پاس سورۃ السبا، آیت نمبر ہے 46. سورۃ السبا آیت نمبر 46. سجدہ الاحزاب السبع فاتحہ سے، ٹھیک ہے. ثم تتفکروا. سورۃ السبا کا یہ کلمہ ہے آیت نمبر 46 میں ثم تتفکروا. اس میں بھی دو قراء کرام کے گروہ ہیں. پہلا ہے امام رویس. امام رویس جو ہیں وصل کی حالت میں ادغام پڑھتے ہیں. سورۃ السبا آیت نمبر 46 ثم تتفکروا. اس میں ائمہ عشرہ کے دو گروہ ہیں. پہلا ہے امام رویس، اور امام رویس اس میں وصل کی حالت میں ادغام پڑھتے ہیں. ثم تفکروا، ثم تفکروا. اور باقی جو ہیں وہ ادغام کے بغیر پڑھتے ہیں. ثم تتفکروا. اچھا اب ہمارے پاس 9واں موقع ہے. یہ کافی سارے 9واں موقع ہے ہمارے پاس. اس میں تقریباً 31 کلمے ہیں. قرآن پاک میں 31 کلمات ہیں جن کے شروع میں علامت مضارع تا آئی ہے، تا. اور ان میں قراء کرام کا اختلاف ہے. پہلا موقع ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 269 وَلَا تَيَمَّمُوا، وَلَا تَيَمَّمُوا. دوسرا موقع ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 103 لا تفرقوا. لا تفرقوا. تیسرا کلمہ یہ ہے لا تفرقوا، سورہ آل عمران 103. اس کے بعد ہمارے پاس اگلا کلمہ ہے الذین توفاہم، سورۃ النساء آیت نمبر 97. چوتھا کلمہ ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 2 لا تعاونوا، لا تعاونوا. پانچواں کلمہ ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 153
فتفرق بكم فتفرق بكم فتفرق بكم سورة الانعام آیت نمبر 153. چھٹا کلمہ ہے ولا تولوا سورة الانفال آیت نمبر 20. ساتواں کلمہ ہے ہیا تلقفو سورة الاعراف 117. ہیا تلقفو. پھر آٹھواں کلمہ ہے ہیا تلقفو ہی، لیکن سورہ شعراء آیت نمبر 45 میں 45. اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس نوواں کلمہ ہے یمینک تلقف ما صنعوا یمینک تلقف سورہ طہ آیت نمبر 69. اور 10واں کلمہ ہے ولا تنازعوا سورۃ الانفال آیت نمبر 46. یہ ٹوٹل 31 کلمات ہیں. میں 10 کلمے دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ نوٹس بنا سکیں. ٹھیک ہے، یہ کلاس کے بعد آپ لوگوں نے مجھے نوٹس چیک کروانا ہے. ولا تیمموا لا تفرقوا الذین توفاہم لا تعاونوا فتفرق بکم ولا تولوا ہی تلقف 2 جگہ یمینک تلقف ولا تنازعوا. 11واں کلمہ ہے حل تربصون، اور یہ حل تربصون ہے سورۃ توبہ آیت نمبر 52. پھر نیکسٹ ہے وَإِن تَوَلَّوْا سورہ ہود آیت نمبر 3. پھر نیکسٹ ہے فَإِن تَوَلَّوْا فا کے ساتھ، پہلا واو کے ساتھ تھا، یہ فا کے ساتھ. فَإِن تَوَلَّوْا سورہ ہود آیت نمبر 57. اور نیکسٹ ہے دوبارہ سے فَإِن تَوَلَّوْا لیکن سورۃ النور آیت نمبر 54 میں. پھر نیکسٹ ہے لا تکلموا سورہ ہود آیت نمبر 105. نیکسٹ ہے ما تنزلوا سورہ ہجر آیت نمبر 8. پھر اذ تلقونہ سورۃ النور آیت نمبر 15. پھر ہے من تنزلوا سورۃ الشعراء آیت نمبر 221. پھر ہے یہ کلمہ سورۃ الشعراء آیت نمبر 222 کا. ذرا میں اس کو آپ کو کنفرم کر کے بتاتی ہوں. یہاں پہ میں نے یا محذوف کیا ہوا ہے، 1 منٹ ہے. سورۃ الشعراء آیت نمبر 222. ہاں جی اگر 2 آیتوں کو ہم ملائیں تو پھر یہ ہے تنزل الشیاطین الشیاطین تنزلوا نون کا تام ہے الشیاطین تنزلوا. پھر 20واں کلمہ ہے سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں وَلَا تَبَرَّجْنَ. پھر سورۃ الاحزاب آیت نمبر 52 ان تبدل. سورۃ الصافات آیت نمبر 25 لا تناصرون. یہ 22 کلمے ہو گئے ہیں. ذرا میں 11 سے ریپیٹ کر دیتی ہوں. حل تربصون وَإِن تَوَلَّوْا فَإِن تَوَلَّوْا 2 جگہ لا تکلموا ما تنزلوا اذ تلقونه من تنزلوا الشیاطین تنزلوا ولا تبرجن ولا ان تبدل لا تناصرون.
پھر ہے سورہ حجرات آیت نمبر 11، وَلَا تَنَابَزُوا، وَلَا تَنَابَزُوا۔ پھر سورۃ الحجرات آیت نمبر 12 ہی ہے، 12، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 13، لِتَعَارَفُوا، لِتَعَارَفُوا، تعارفوا۔ سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 9، أَن تَوَلَّوْهُمْ۔ سورۃ الملک آیت نمبر 8، تَكَادُ تَمَيَّزُ، تَكَادُ تَمَيَّزُ۔ سورۃ القلم آیت نمبر 37، لَمَا تَخَيَّرُونَ۔ سورۃ عبس آیت نمبر 10، عَنْهُ تَلَهَّى۔ اس کے بعد آیت نمبر 30 ہے، نَارًا تَلَظَّىٰ، نہیں آیت نمبر 30 نہیں ہے۔ سورۃ اللیل آیت نمبر 14، اللیل آیت نمبر 14، نَارًا تَلَظَّىٰ۔ پھر سورۃ القدر آیت نمبر 4، سورۃ القدر آیت نمبر 4، اور اس میں ہے، دیکھیں ذرا، القدر، ہاں جی، شہرن تنزل، اگر آیت کو ملائیں شہرن کو تنزل کے ساتھ، شہرن تنزل۔ اب یہ 31 کلمے میں نے آپ کو لکھوائے ہیں، 23 سے دوبارہ بولتی ہوں، وَلَا تَنَابَزُوا وَلَا تَجَسَّسُوا لِتَعَارَفُوا أَن تَوَلَّوْهُمْ تَكَادُ تَمَيَّزُ لَمَا تَخَيَّرُونَ عَنْهُ تَلَهَّى نَارًا تَلَظَّىٰ شَهْرٍ تَنَزَّلُ۔ اب ان سب 31 کلمات میں ائمہ عشرہ کے 4 گروہ ہیں۔ پہلا گروہ ہے بزی کا۔ امام بزی سب کے سب کلمات کو، سب کے سب کلمات میں 2 تا پڑھتے ہیں اور دونوں تا کا آپس میں ادغام کرتے ہیں۔ سب کلمات میں امام بزی 2 تا پڑھتے ہوئے دونوں تا کا آپس میں ادغام کرتے ہیں۔ امام روئی صرف نارن تلظیٰ اس میں ادغام کرتے ہیں، اور امام ابو جعفر لا تناصرون صرف اس میں ادغام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں ایک بار ریپیٹ کر دیتی ہوں، امام بزی تمام کلمات میں 2 تاءات پڑھتے ہیں، امام بزی تمام کلمات میں 2 تا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دونوں تاءات کا آپس میں ادغام کرتے ہیں۔ امام روئی صرف نارن تلظیٰ میں 2 تا پڑھتے ہیں لیکن ادغام کر کے، نارن تلظیٰ۔ ابو جعفر صرف لا تتناصرون، ٹھیک ہے، صرف تناصرون، لا تناصرون میں 2 تا پڑھتے ہیں، تتناصرون، لیکن تتناصرون نہیں پڑھتے، ادغام کر کے پڑھتے ہیں، لا تناصرون۔ اور باقی قراء جو ہے وہ تمام کلمات میں ایک ہی تا پڑھتے ہیں، ایک ہی تا پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد 2 کلمات رہ جاتے ہیں۔ ایک کلمہ ہے ہمارے پاس کنتم تمنون، کنتم تمنون، سورۃ آل عمران آیت نمبر 143، یا اللہ، سورۃ آل عمران آیت نمبر 143 میں کلمہ ہے کنتم تمنون، اور ایک کلمہ ہے فظلتم تفکہون، فظلتم تفکہون، یہ ہے سورۃ الواقعہ آیت نمبر 65 میں۔ ان 2 کلمات میں بھی کہا گیا ہے کہ بزی ادغام کریں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں اس میں ادغام ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ادغام نہیں ہے، تو آپ اس میں وہی پڑھیں گے جو آپ کے استاد پڑھائیں گے۔ جیسے شیخ حمزہ صاحب نے جامع الاصول میں لکھا ہے کہ امام احمد بزی کے لیے ادغام بتایا گیا ہے، لیکن درست ہے کہ ان میں تشدید نہ تیسیر کے طریق سے صحیح ہے
اور نہ ہی نشر کے طریق سے، ٹھیک ہے۔ لیکن شیخہ سمیہ حفظہ اللہ تعالی وہ ان میں ادغام پڑھاتی ہیں، تو آپ کی جو استاد سے تلقی ہے ان دو کلمات میں، کنتم تمنون اور فضلتم تفکہون، ان دو کلمات میں صرف مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی تلقی ہے اسی تلقی کے مطابق پڑھا دیں، اسی تلقی کے مطابق پڑھ لیں۔ اچھا یہ جو اختلاف ہوتا ہے نا، جیسے اس میں کوئی کہتا ہے ادغام ہے کوئی اظہار ہے، تو آپ پریشان ہو جائیں کہ ادغام ہے یا اظہار ہے، اب ہم کیا کریں؟ یہ تو جو ہیں ہمارے اساتذہ ان کی تو آپس میں نہیں بنتی ہے۔ تو یہ ابھی ریسنٹ جو ہے شیخ ابراہیم صاحب کا لیکچر ہوا تھا، اور میں نے کہا تھا آپ سب اسٹوڈنٹس جوائن کریں، تو دیکھیں وہ اسی ٹاپک پر ہی تھا نا کہ اختلاف کیوں ہوتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اور پھر اس کے بعد آگے کا لائحہ عمل کیا ہوتا ہے۔ تو اس میں ہم نے یہی بات خلاصتاً سیکھی تھی کہ اختلاف جو ہے یہ علماء کے درمیان ہوتا ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو برقرار رکھا ہوا ہے اس چیز کو، لیکن اختلاف کے باوجود آپس میں جو ہے وہ کسی قسم کی تکرار یا کسی قسم کی جو ہے سخت کلامی اس کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک کے پاس اپنے دلائل ہوتے ہیں۔ جو اس میں ادغام کرے گا اس کے اپنے دلائل ہوں گے، جو اظہار کرے گا اس کے اپنے دلائل ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ کہہ لیں کہ تنوع ہے جسے اللہ نے برقرار رکھا ہے، تو آپ جس کو چاہے مان لیں، لیکن اصل چیز وہی ہوتی ہے جو تلقی ہوتی ہے۔ اگر آپ کی ادغام کی تلقی ہے تو ادغام پڑھائیں، اگر اظہار کی تلقی ہے تو اظہار پڑھائیں، اور اگر آپ نے ایسے ایک سے زائد ٹیچرز کو سنایا، ٹھیک ہے، جو ادغام بھی پڑھاتے ہیں، ایک استاد نے آپ کو ادغام پڑھا دیا، ایک استاد نے آپ کو اظہار پڑھا دیا، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ یہ کریں گے، اگر ایک استاد نے آپ کو ادغام پڑھایا ہے تو آپ اپنے بچوں کو یہ کہیں گے کہ میں آپ کو جو قرآن سکھا رہی ہوں نا، ساری قراءات یہ اسی منہج پہ سکھا رہی ہوں جو میں نے اپنے فلاں استاد سے سیکھا ہے، لیکن اگر میں آپ کو اپنے فلاں استاد کے انداز میں پڑھاؤں تو پھر اس میں یہ تبدیلی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، پھر اس میں ایسے پڑھاؤں گی، لیکن جب میں نے آپ کو اس چیز کی پابندی کرائی ہے تو آپ لوگ اس چیز کی پابندی کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور ظاہری بات ہے دو اساتذہ میں سے جو زیادہ متقن ہوگا آپ اس کی ہی تلقی پڑھائیں گے نا۔ اگر دیکھیں، اگر آپ نے ایک مجھ سے پڑھا ہے، ایک آپ نے شیخہ سمیہ سے پڑھا، میں آپ کو اظہار پڑھاتی ہوں، شیخہ سمیہ آپ کو ادغام پڑھاتی ہیں، تو آپ ظاہری بات ہے شیخہ سمیہ کی تلقی آگے پڑھائیں گے نا، میری تو نہیں پڑھائیں گے۔ جو زیادہ متقن استاد ہوگا اس کی ہی تلقی پڑھائی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اختلاف جو ہے اس پر پریشان بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ادغام کبیر مثلین فی کلمہ، ہاں اس کے 11 مواقع ہیں، تو 9 مواقع ہم ڈسکس کر چکے ہیں، تو آگے چلتے ہیں۔ 10واں موقع جو ہے وہ ہے کلمہ نعم۔ یہ قرآن پاک میں 2 جگہ آتا ہے، ایک آتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 271 میں، اور ایک ہی آتا ہے سورۃ النساء آیت نمبر 58 میں۔ اب اس میں سب ائمہ عشرہ جو ہے نا وہ ادغام ہی کرتے ہیں، ہے ادغام ہی، لیکن کچھ بنا پر ان کی 3 قراتیں بن جاتی ہیں حرکات کی بنا پر۔ پہلا گروہ ہے شامی حمزہ، شامی اور اصحاب لکھ لیں، شامی اور اصحاب کا، وہ پڑھتے ہیں فَنَعِمَ، نون کے اوپر زبر، عین کے نیچے زیر، فَنَعِمَ، میم کا ادغام ہی ہے۔ دوسرا گروہ ہے ورش، مکی، حفص اور یعقوب کا۔ پہلا گروہ تھا شامی اور اصحاب کا، وہ پڑھتے تھے فَنَعِمَ، اور دوسرا گروہ ہے ورش، مکی، حفص اور یعقوب کا، وہ پڑھتے ہیں فَنِعِمَ، اور تیسرا گروہ ہے قالون، بصری، شعبہ اور ابو جعفر کا، قالون، بصری، شعبہ اور ابو جعفر کا، وہ عین کو ساکن پڑھتے ہیں فَنِعْمَ، فَنِعْمَ۔ اور اس میں ایک چوتھی قرات بھی ہے قالون اور بصری کے لیے، وہ قالون، بصری اور شعبہ، قالون، بصری اور شعبہ عین کے کسرہ میں اختلاف بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، چلیں۔ اور ہمارا آخری 11واں موقع ہے حیّہ، ٹھیک ہے، یہ سورۃ الانفال آیت نمبر 42 میں ہے، حیّہ۔ اس میں کیا ہے کہ قنبل، بصری، شامی حفص
قالون بصری، شامی، حفظ، حمزہ اور کسائی۔ قالون بصری، شامی، حفظ، حمزہ، کسائی 6 لوگ ہیں، یہ یا کا یا میں ادغام پڑھتے ہیں حیا، لیکن جو باقی قراء ہیں وہ اس میں 2 یا پڑھتے ہیں اور اظہار سے حیا یا حیا۔ تو یہاں تک ہم نے ادغام کبیر مثلین فی کلمتین کے وہ تمام اختلافی کلمات پڑھ لیے ہیں جن میں ائمہ عشرہ کا اختلاف ہے، اب ہمارے پاس رہ گئے ہیں ادغام، یہ ہم نے کیا پڑھے ہیں، ادغام کبیر مثلین فی کلمہ کے سارے اختلافی کلمات پڑھ لیے ہیں۔ تو مثلین فی کلمتین اور متقاربین فی کلمتین یہ سارا ہمارا رہ گیا ہے، اسے انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ اب مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہے؟ ایکچولی ہو سکتا ہے کوئی بچہ یہ بھی سمجھے کہ شاید اس سبق کی ضرورت تو ہے ہی نہیں کیونکہ سارا فروش کی طرح سبق ہے، لیکن بات یہ ہے کہ بچے انہی کلمات میں آ کے غلطی کرتے ہیں، یہاں تک کہ کبرا کے بچے بھی جب سبق پڑھتے ہیں تو انہی کلمات میں غلطی کرتے ہیں، ان کی ادائیگی میں ہی مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے کہ کتنی ادائیگیاں ہیں اور کیا کیا ہیں، اور خاص طور پر جو ہم نے 31 کلمات لکھے ہیں ان کی ادائیگیوں میں تو بے تحاشا مسئلہ رہتا ہے۔ تو آپ جو ہے یہ خصوصاً اور تاکیداً ان چیزوں کو پڑھیں، ٹھیک ہے۔ آسان چیزیں تو ہمیں آتی ہوتی ہیں، جیسے ادغام میں تو آپ کو پتہ ہوگا، آپ کہیں گے ادغام کون کرتا ہے، سوسی کرتا ہے، بس ختم ہو گئی، اتنا تو سب کو معلوم ہوگا نا، لیکن جتنی بھی تفصیلات ہیں ان کو بھی پڑھا کریں، ٹھیک ہے، اور اسی سے ہی آپ خاص ہوتے ہیں۔ چلیے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔